بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ 5 جانور کون سے ہیں جن کی دعا اللہ تبارک و تعالی فوراً قبول کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص ان پر ظلم کرے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی بد دعا بھی قبول کرتا ہے۔ لہٰذا نہایت ہی معلوماتی ویڈیو ہے، گزارش ہے کہ آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے وہ برگزیدہ پیغمبر ہیں جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد کم عمری میں ہی حضرت سلیمان علیہ السلام تخت نشین ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائے تھے، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ نمبر 1، ایسی عظیم بادشاہت جو ان سے پہلے کبھی کسی کو نہ ملی اور نہ ہی ان کے بعد کسی کو میسر آئی۔ نمبر 2، انسانوں کے علاوہ جنات اور شیاطین کو بھی آپ علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا۔ نمبر 3، ہوا کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھ کر 1 ماہ کی مسافت صبح سے لے کر شام تک طے کر لیا کرتے تھے۔ نمبر 4، ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا گیا۔ نمبر 5، ہر طرح کے جانور کو نہ صرف آپ علیہ السلام کا فرما بردار کیا گیا بلکہ ان کی بولی سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ ناظرین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جانوروں اور پرندوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کی دعا اور بد دعا اللہ تبارک و تعالی فوراً قبول کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے انسانوں کو ان 5 جانوروں کی بد دعا لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو تمہیں چاہیے کہ ان 5 جانوروں کے ساتھ ایک کام ضرور کرو۔ اس طرح ایک کام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی تمہاری دعا کو ضرور قبول کر لے گا۔ پیارے ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ یہ 5 جانور کون سے ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ قول ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ کسی نے کتوں کو زہر دے کر مار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام فوراً اس شخص کے گھر پہنچ گئے۔ جب اس شخص نے وقت کے شہنشاہ اور نبی کو اپنے گھر میں دیکھا تو بہت خوش ہوا اور خوب خدمت میں لگ گیا۔ وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ مجھے حکم کر دیتے تو میں سر کے بل چل کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بندے کو کہا کہ اپنے سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کر لو، میں تمہیں ایک بات بتانے والا ہوں۔ اگر تم میری بات پر عمل کر لو گے تو تمہاری آنے والی نسل سنور جائے گی، لیکن اگر تم میری بات پر عمل نہیں کرو گے تو تمہاری آنے والی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ چنانچہ اس بندے نے سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا۔ جب سارے اکٹھے ہو گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 ایسے جانور اور پرندے ہیں کہ جن کی دعا اور بد دعا اللہ تبارک و تعالی فوراً قبول کر لیتا ہے۔ نمبر 1، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور نبیوں سے محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ کبوتر کا یہ عمل دنیا کے تمام پرندوں سے بڑھ کر ہے، اور باقی پرندوں کی نسبت کبوتر سب سے بڑھ کر عبادت گزار پرندہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کبوتر جب بھی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اللہ کا ورد کرتا ہے اور دن رات اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں گزارتا ہے۔ کبوتر تمام پرندوں کی نسبت زیادہ بلندیوں پر جا سکتا ہے، یہ بہت اونچا اڑتا ہے، جبکہ کبوتر کا پیچھا عقاب کرتا ہے۔ جب عقاب کبوتر کا
شکار کرنے کے لیے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو کبوتر خود کو بچانے کے لیے بہت زیادہ بلندی پر چلا جاتا ہے، اور یوں عقاب کے لیے اتنی زیادہ بلندی پر جانا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے کبوتر خود کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کبوتر یہ سوچتا ہے کہ میں جتنا زیادہ اونچا اڑوں گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک پہنچ جاؤں گا۔ نمبر 2، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ میں نے بے شمار متقی اور پرہیزگاروں کو دیکھا ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں دن رات گزارے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی دعائیں بھی اتنا جلدی قبول نہیں کرتا جتنی جلدی بلی کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ بلی کی دعا اور بد دعا بہت ہی جلد قبول ہو جاتی ہے۔ بلی جس شخص سے خوش ہوتی ہے اور دعا دیتی ہے تو وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر بلی کسی کو بد دعا دے دے تو اس کی دنیا خراب ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو جہنم میں دردناک عذاب میں دیکھا کہ جس نے بلی کو ایسی حالت میں گھر میں باندھ کر رکھ دیا کہ وہ بھوکی پیاسی رہی اور اس وجہ سے وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ نمبر 3، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چڑیا ایک ایسا پرندہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بے حد پسند فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چڑیا کے 3 خصوصیات بیان فرمائیں۔ نمبر 1، جب چڑیا صبح سویرے اٹھتی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ نمبر 2، چڑیا ایک بہت ہی معصوم پرندہ ہے، ان میں ذرا برابر بھی چالاکی نہیں پائی جاتی۔ نمبر 3، چڑیا اللہ تبارک و تعالی پر بہت بھروسہ رکھتی ہے اور ان کا یقین ہے کہ جو رب ہمیں صبح نئی زندگی دے گا تو وہی کھانے پینے کا بھی بندوبست کر دے گا کہ جو ہمارے لیے کافی ہوگا اور ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 4، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کتا ایک ناپاک جانور ہے، اس وجہ سے لوگ کتوں کو مارتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ کتوں کو مارنے سے گناہ نہیں ملتا۔ تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں کہ جنہوں نے کتوں کو دکھ دیا ہے تو کتوں کی بد دعا سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں برباد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کتوں کو مارنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا، اور جن لوگوں نے کتوں سے پیار کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کی بخشش فرما دی۔ جان لیجئے کہ قرآن پاک میں بھی کتوں کا ذکر آیا ہے، جس طرح اصحاب کہف والے واقعہ میں کتوں کا ذکر آیا ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالی کے ولیوں سے محبت کی بنا پر جنت میں داخل ہوگا۔ جان لیجئے کہ کتے کا تھوک ناپاک ہے، یعنی لعاب ناپاک ہے، لیکن کتے کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، مگر کتوں کو گھر میں رکھنا حرام ہے کیونکہ کتے فرشتوں کو دیکھ کر بھونکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس گھر میں کتے موجود ہوں تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، جبکہ انسان اپنی کھیتی باڑی یا جانوروں کی حفاظت کے لیے گھر سے دور کسی جگہ پر کتا رکھ سکتا ہے لیکن گھر کے اندر نہیں رکھ سکتا۔ نمبر 5، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم چیونٹی کو ایک عام سا جانور سمجھتے ہیں اور اسے پاؤں تلے روند دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ ہم لوگ اگر چیونٹیوں کی اہمیت کو جان لیں تو کبھی بھول کر بھی چیونٹیوں کو نہیں ماریں گے۔ قرآن کریم میں سورہ نمل مکمل طور پر چیونٹیوں کے بارے میں ہی ہے۔ قرآن پاک میں ہی یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے نبی تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کی حکومت انہیں عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں چیونٹیوں کی بستی تھی۔ ایک چیونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو پاس آتے ہوئے دیکھتی ہے تو دوسری چیونٹیوں کو بلند آواز میں پکارتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے دور ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے نیچے آ کر کچلی جاؤ۔
اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات کو دور سے ہی سن کر مسکرا دیتے ہیں۔ جان لیجئے کہ چیونٹیاں بھی انسانوں کی طرح ہی اپنی زندگی بسر کرتی ہیں۔ جدید ریسرچ سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چیونٹیاں بستی بنا کر رہتی ہیں۔ یہ چیونٹیاں زیادہ تر بستیوں میں ہی اس طرح رہتی ہیں جیسے انسان اپنے معاشرے میں رہتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی چیونٹیوں کو مارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے رزق کی دولت چھین لیتا ہے۔ اگر کوئی چیونٹی انجانے میں پاؤں کے نیچے آ کر مر گئی تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کبھی بھی جان بوجھ کر چیونٹیوں کو مارنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر تم یہ غلطی جان بوجھ کر کرو گے تو رزق سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اور اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے گر جائے تو اسے چیونٹیوں کے لیے رہنے دیا کریں، اس طرح وہ آپ کو دعا دیں گی جس سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا۔ لیکن علماء کرام یہ بھی بتاتے ہیں کہ چیونٹیوں کی بعض اقسام زہریلی بھی ہوتی ہیں جو کہ اگر جسم کے کسی حصے پر کاٹ لیں تو وہاں پر سوجن وغیرہ آ جاتی ہے۔ لہٰذا اس بات کو دلیل مانتے ہوئے علماء کرام کا کہنا ہے کہ اگر انسانوں کو چیونٹیوں سے خطرہ ہو تو انہیں مارا بھی جا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ 5 باتیں لوگوں کو بیان کرنے کے بعد انہیں فرمایا کہ اب میں آپ کو ایک ایسی راز کی بات بتانے والا ہوں کہ کبھی بھی کسی جانور یا پرندے کو جان بوجھ کر نہ مارو، کیونکہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق سے جس قدر ہو سکے پیار سے پیش آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، اور میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج کی میری اس انفارمیشن ویڈیو کو لائک اور میرے اسلامی چینل باب روشنی کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔